الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر میں عبادت کے لیے اور اس کے گھر کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں روزانہ برستی ہی رہتی ہیں کہ جن نعمتوں کا میں اور آپ حصار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ایسی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت کی انسان پر روزانہ برستی ہی رہتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک موقع پر اپنی نعمتوں کا انسان پر بے تحاشا برسنا اور ان نعمتوں کا احاطہ نہ کرنا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے جتلا دیا ہے اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر انسان شمار کرنا چاہے، انسان اگر گننا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کرا سکتی۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ایسی بے شمار نعمتیں روزانہ انسان پر اللہ کی برستی ہیں۔ آنکھوں کا دیکھنا ایک نعمت ہے، آنکھوں کی روشنی کا صحیح سالم رہنا ایک نعمت ہے، دماغ کا صحیح سوچنا، دماغ کا صحیح سالم رہنا اور دماغ کا بیلنس بنا کر زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جو انسان پر روزانہ برستی ہے۔ کانوں کا صحیح سنائی دینا، آنکھوں کو صحیح دکھائی دینا، زبان کا صحیح بولنا، جسم کے اعضاء کا صحیح سالم ہونا اور پیروں کا اپنا کام کرنا، ہاتھوں کا اپنا کام کرنا۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ایسی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت کی انسان پر برستی ہی رہتی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت تھوڑا سا آنکھوں کی روشنی کم کر دے، تھوڑی سی زبان کی گویائی کو کم کر دے، تھوڑا سا دماغ کی سوچنے کی صلاحیتوں کو اللہ رب العزت معاف کر دے، پیروں کی چلنے کی طاقت کو اللہ رب العزت تھوڑا سا کم کر دے، ہاتھوں کی ہلنے کی طاقت کو اگر اللہ رب العزت کم کر دے، محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا بڑا سا بڑا ڈاکٹر بھی ان چیزوں کو دوبارہ واپس نہیں لا سکتا ہے۔
ایسی بے شمار نعمتیں روزانہ انسان پر اللہ رب العزت کی برستی ہی رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان آیتوں میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، پھر بھی اگر ہم موٹی موٹی نعمتوں کو بھی شمار کرنا چاہیں تو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ صلاحیتوں کا ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ رب العزت دنیا کے سمجھنے کی بھی صلاحیتیں دیتے ہیں، دین کے سمجھنے کی بھی صلاحیتیں دیتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو چھین لے تو انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہ جاتا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ان 5 چیزوں میں محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بڑی بڑی نعمتوں کو شمار کرایا ہے کہ شبابک قبل حرمی، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کی زندگی کی اور جوانی کی نعمت کی قدر کو سمجھ لو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی چیزوں کو شمار کرایا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی انسان پر بے شمار نعمتیں روزانہ برستی رہتی ہیں۔ ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو آج میرا موضوع ہے جمعہ کا، وہ وقت کی نعمت ہے، وقت کا صحیح استعمال ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے وقت کے موضوع کو اس لیے چنا ہے اور اس لیے اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ آنے والا 2023 ہمارے لیے کیا پیغامات لا رہا ہے۔ نیا سال جو عیسوی حساب سے نیا سال ہوتا ہے، وہ نیا سال آنے والا ہمارے لیے کیا میسیج لے کر آ رہا ہے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اس کا سب سے کنیکشن جو مضبوط ہیں وہ وقت کے صحیح استعمال اور وقت کے غلط استعمال کے ساتھ میں ہیں۔ جو قومیں، جو برادری، جو خاندان، جو افراد وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جن کے پاس وقت کے استعمال کا ایک طریقہ، ایک نظم ہوتا ہے، محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ایسے افراد، ایسی قومیں، ایسے لوگ، ایسے خاندان دنیا اور آخرت میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر جاتے ہیں کہ جن کے کارناموں کو لوگ صدیوں صدیوں یاد رکھتے ہیں اور جن کے کارناموں کے ذریعے سے اللہ رب العزت دین اور دنیا دونوں کا کام لے لیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، وقت کا صحیح استعمال ہمارا ہو جائے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ نیا سال آنے والا جو ہے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، وقت کا صحیح استعمال ہی ہمارے لیے آخرت کے اندر جنت اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال، وقت کا صحیح استعمال ہمارے لیے نیکیوں کا ملنا اور برائیوں کا ملنا، یہ اللہ کے ترازو میں لکھا جاتا ہے وقت کے صحیح استعمال ہی کی بنیاد پر۔ اور آدمی جنت کے راستے پر چلتا ہے اور جنت میں جانے والا بن جاتا ہے، یا پھر جہنم کے راستے پر چلتا ہے اور جہنم کے راستے پر چلنے والا بن جاتا ہے، یہ وقت ہی کے صحیح استعمال اور وقت ہی کے غلط استعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ نے اپنے سب سے زیادہ جس چیز کا ضیاع کرتی ہے وہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں جو سوالات امت سے کریں گے، جو لوگوں سے کریں گے، ان میں بنیادی سوال اللہ رب العزت سب سے پہلے کریں گے، تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی کا استعمال، اس زندگی کا وقت کیسے گزار کر آئے ہو بتلاؤ۔ یہ سب سے پہلے بنیادی سوال۔ آگے اللہ کے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرتے ہیں، عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی تھی، جوانی کا وقت دیا تھا، جوانی کا صحیح استعمال تجھے دیا تھا، اس جوانی کا استعمال اور اس جوانی کا وقت جو تم گزار کر آئے ہو وہ کیا نیکیوں میں گزارا ہے یا برائیوں میں گزار کر آئے ہو؟ کتنے بہترین انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وقت کی اہمیت سمجھا رہے ہیں کہ وقت کے صحیح استعمال کی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ اللہ کے یہاں بھی اپنا ایک مقام بناتی ہیں اور دنیا کے اندر بھی اپنا ایک مقام اور مرتبہ بناتی ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، وقت کا صحیح استعمال آدمی کو اونچائیوں پر لے کر جاتا ہے۔ دنیا میں واحد وقت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دین اور دنیا دونوں میں ترقی کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنی جوانی کی زندگی کی شروعات کی تھی، لیکن اب بڑھاپا آ گیا تو وہ وقت نہیں رہا جو جوانی کا وقت اللہ نے ہمیں دیا تھا، جس میں ہم دین اور دنیا دونوں کی خدمات کر سکتے تھے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ ایسا بہترین اور قیمتی انمول اور زرین موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایک نیا سال 2023 کا لا رہے ہیں۔ ہم ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں 2023 اس نئے سال، عیسوی سال، اس نئے سال کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور کن چیزوں کا پروگرام بنانا ہے اور کن چیزوں کا پروگرام نہیں بنانا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، دنیا کی دیگر قومیں نئے سال کی آمد اور نئے سال کا جشن جو مناتی ہیں وہ کئی مختلف انداز میں دنیا میں آتا ہے۔ کسی جگہ پر شراب اور شباب کے استعمال نئے سال کی آمد پر کیا جاتا ہے، کسی جگہ پر ناچ گانوں کے ذریعے سے نئے سال کی آمد کی جاتی ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کسی مذہب میں نئے سال کی پوجا کرتے ہیں لوگ، اور کسی خاندان اور کسی قبیلے اور کسی افراد میں لوگ نئے سال کو منانے کا اپنا ایک انداز استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے، ہمیں ایک اللہ پر یقین ہونے کے ناطے، محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا ہونے کے ناطے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننے کے ناطے، محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم اپنے نئے سال کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے نئے سال کا استقبال کس انداز میں کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ ویسا نیا سال، مسلمانوں کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے سے ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ہجری حساب سے نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔
لیکن عیسوی حساب سے نیا سال جو ہے وہ آنے والے چند لمحوں اور چند دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ایسی پاکیزہ شریعت ہمیں دی کہ جس شریعت میں ہر چیز کا سلیقہ سکھایا گیا، کھانے کا سلیقہ، سونے کا سلیقہ، بیٹھنے کا سلیقہ، بات کرنے کا سلیقہ، سلام کرنے کا طریقہ، سلام کے آداب، سلام کی تمام طرح کی جو ذمہ داریاں آدمی پر آتی ہیں، وہ تمام طریقے، رہن سہن کے طریقے، رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کے طریقے، دوست و احباب اور بھائیوں کے درمیان رہنے کے طریقے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ نے ایسی پاکیزہ اور پوتر اور ایسا مبارک دین ہمیں دیا ہے کہ جہاں پر ہر چیز کا سلیقہ، ہر چیز کا طریقہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، تو وہیں پر ہمیں نئے سال کا استقبال اور نئے سال کی آمد پر ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں بھی اسلام نے سکھائی ہیں۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس وقت دو چیزیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلے چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ نئے سال کی آمد پر ہم نے اپنے ماضی میں کیا 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 ہے۔ ہمارا جو 2022 کا زمانہ اور جو سال ہمارا گزرا ہے وہ 2022 کا سال، اس سال میں ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اس کو ہم ایک اچھی اردو میں سمجھ لیتے ہیں تو ماضی کا احتساب ہمیں کرنا ہے۔ کس کا احتساب کرنا ہے بھائی؟ ماضی کا احتساب ہمیں کرنا ہے کہ زمانہ ماضی میں یعنی 2022 میں ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کیے، اور دوسرے نمبر پر جس چیز کا ہمیں احتساب کرنا ہے اور جس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے وہ آئندہ کا پروگرام سیٹ کرنا ہے۔ آئندہ کی زندگی جو اللہ نے ہماری مقدر دی ہے 2023 کی شکل میں، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا پروگرام بنائے ہیں اور کیا کیا پروگرام بنانے کا ابھی باقی ہے۔ تو جو زمانہ ماضی ہمارا گزر چکا ہے 2022 اور چند لمحوں اور چند دنوں کے بعد گزرنے والا ہے، اس 2022 کے اندر ہم نے کیا کیا ایسے کام کیے جو ہمارے لیے دنیا اور دین دونوں حساب سے ہمارے لیے فائدے میں تھے۔ اس کو کہتے ہیں ماضی کا احتساب۔ ہمیں ماضی کا احتساب کرنا ہے، اور ماضی کا احتساب دین اور دنیا دونوں شکل میں کرنی ہے۔ دنیا کے حساب سے، جیسے مثال کے طور پر میری ایک فیکٹری تھی، میں دوسری فیکٹری کے لیے کیا کیا تیاریاں کر رہا ہوں، میں ایک عہدے پر، ایک ڈپارٹمنٹ پر، ایک ذمہ داری کے عہدے پر تھا، اب میں نے 2023 کے لیے اس عہدے سے بڑھ کر اور کیا کیا ذمہ داریاں لینے کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس کے لیے کیا کیا میرے پاس صلاحیتیں ہیں۔ میرے پاس ایک کاروبار تھا، ایک تجارت کا پیشہ تھا، میں 2022 کے اندر کیا کیا میں نے ایسے کام کیے کہ میرا کاروبار بڑھ جائے، میری تجارت بڑھ جائے، اور اس کے لیے کیا کیا اسباب تھے کہ جن اسباب کو میں چھوڑ کر ابھی تک پیچھے رہا ہوں۔ یہ دنیا کے حساب سے ہمیں سوچنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے دین کے حساب سے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ میں 2022 میرا ایسے کیسے گزر گیا کہ میری زندگی میں اللہ کا دین کتنا آ چکا ہے،
میرے گھر میں اللہ کا دین کتنا آ چکا ہے، میرے رشتہ داروں میں اللہ کا دین کتنا آ چکا ہے، میرے دوستوں میں اللہ کا دین کیسے آ چکا ہے، میرے گھرانے میں، میری فیملی میں، میری زندگی میں اللہ کا دین کیسے آ چکا ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہمیں دیکھنا ہے۔ تو 2022 جو ہمارا گزر رہا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہمیں ماضی کا احتساب کرنا ہے، اور ماضی کے احتساب میں بھی دین اور دنیا دونوں کو دیکھنا ہے۔ میں دین کے اعتبار سے کیا کیا ترقی کر سکتا ہوں، اور دنیا کے اعتبار سے بھی میں کیا کیا ترقی کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے ترقی نہیں کی، نہ دنیا کے حساب سے میری ترقی ہوئی، نہ دین کے حساب سے میری ترقی ہوئی، تو اس کے لیے کیا کیا ایسے اسباب تھے جن اسباب کی بنیاد پر میں آگے نہیں بڑھ سکا ہوں، میں ان اسباب کو دور کرنے کی محنت اور فکر کرنے والا بن جاؤں۔ یہ ہمیں دین اور دنیا دونوں حساب سے سوچنا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے حکیم نے ایک بات لکھی کتابوں میں کہ آدمی دنیا کی تجارت کو بڑھانے کے لیے، دنیا کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، ایک سکسیسفل زندگی بنانے کے لیے جو اسباب اختیار کرتا ہے، ان اسباب میں اگر وہ ناکام بھی ہو جائیں تو یہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ ناکام ہونے کے باوجود دنیا کا کامیاب انسان کیسے بنا؟ وہ اس اعتبار سے بنا کہ اس نے اپنے کامیابی کے جتنے اسباب دنیا میں تھے، ان اسباب کو استعمال کر کے اس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا تجربہ آ سکا ہے کہ وہ 2023 جو آنے والا ہے، اس 2023 کے اندر وہ ایک نئی امنگ کے ساتھ پھر مارکیٹ میں آئے گا اور اپنی ایک تجارت کا ایک نیا نظام شروع کرے گا، جس کی وجہ سے وہ ایک کامیاب آدمی بن سکتا ہے۔ اس آدمی کے مقابلے میں جس نے کوئی اسباب اختیار نہیں کیے، بلکہ وہ یہ سمجھتا رہا کہ جتنا مل رہا ہے اس پر میں خوش ہوں، اور بس اسی پر وہ منجمد ہو کر رہ گیا، تو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ حکیم کہتے ہیں کہ دنیا کا اگر سب سے بڑا کمزور انسان اگر کوئی ہے تو وہ بے حس انسان ہے، جو اپنی کامیابی کے اسباب کو تلاش کیے بغیر ایسی ہی زندگی گزار رہا ہے جس کی زندگی کا کوئی پروگرام سیٹ نہیں۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آخرت میں کامیابی دین اور دنیا دونوں حساب سے ملتی ہے۔ اگر دنیا میں ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے اور ہم نے اپنی نظامی زندگی کو سیٹ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وقت کے صحیح استعمال کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، اور آخرت کی لامحدود زندگی اس میں بھی کامیابی دیں گے۔ تو اس لیے عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں 2022 جو ہمارا گزر رہا ہے، اس 2022 کے ماضی کا احتساب ہمیں کرنا ہے۔ 2022 کا ماضی کا احتساب ہمیں کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ احتساب دنیا اور دین دونوں حساب سے ہو۔ ماضی کا احتساب ہمارا دین اور دنیا دونوں حساب سے ہو، اور دوسرے نمبر پر محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں 2022 کے ختم پر اور 2023 کے آمد پر ہمیں جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے آئندہ کے پروگرام کا نظام سیٹ کرنا ہے کہ اب آنے والا 2023 جو ہے، میں اس میں کیا کیا کام کرنے والا ہوں، کن کن کاموں کی مجھے ابھی سے نظام بنانا ہے، کن کن کاموں کا ابھی سے مجھے انتظام بنانا ہے، اور وہ بھی دین اور دنیا دونوں حساب سے کرنی ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا، آخرت میں ثواب اور آخرت میں جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا، یہ بھی وقت کے صحیح استعمال کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ کہ اگر ہم نے اپنے ماضی کا احتساب درست کر لیا اور 2023 کے لیے ہم نے صحیح نظام زندگی کو مضبوطی سے تھام لیا، تو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم 2022 کی کمیوں کو 2023 میں پورا کر سکتے ہیں، اور دین اور دنیا دونوں حساب سے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے آپ کے سامنے بتلا دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2022 جو اب ختم ہو رہا ہے اور آئندہ 2023 آنے والا ہے، اس میں ہمیں دو کام کرنے ہیں، ماضی کا احتساب اور آئندہ کی زندگی کا پروگرام سیٹ کرنا ہے۔ ان دو کاموں کو کرنا ہے، اور اس میں یہ بات خاص کر کے ملحوظ رکھنی ہے کہ ان دونوں باتوں میں ہمیں ایک بات بہت دھیان سے یاد رکھنی ہے کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں حساب سے ترقی کرنا ہے۔ ہمیں دنیا کے حساب سے بھی ترقی کرنی ہے اور دین کے حساب سے بھی ہمیں ترقی کرنا ہے۔ اسی لیے اردو کے ایک بہت بڑے مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لمحہ گزر گیا تو سمجھیے صدی گزر گئی۔ ابھی جو 2022 ہمارا گزرنے والا ہے اور گنے چنے دن باقی ہیں اور گنے چنے سیکنڈ اور لمحات باقی ہیں، اگر ایک ایک سیکنڈ کی ہم نے قدردانی نہیں کی تو سمجھیے کہ ہماری زندگی کی صدیاں گزر گئیں۔ تو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک پروگرام سیٹ ہو جائے 2023 کے لیے، دین اور دنیا دونوں حساب سے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم۔ برف جو ہوتا ہے، آئس جو ہوتا ہے، وہ کہیں بھی آپ اسے رکھیں، اگر اسے اس کے حساب سے ٹھنڈی نہیں مل رہی ہے تو وہ پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم۔ ہماری زندگیاں برف کے مانند مثال دے رہے ہیں، ہماری زندگیاں برف کی طرح ہیں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ لمحہ بلمحہ دم بدم۔ ایک ایک سیکنڈ ہمارا جو ہے 2022 کا جو گزر رہا ہے، وہ دین اور دنیا دونوں حساب سے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، میری پوری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں ثواب اور اس کا بدلہ، اس کی جزا، اور قیامت کے اندر جہنم میں جانا اور جنت میں جانا، ان تمام چیزوں کا دار و مدار انسان کے وقت کے صحیح استعمال پر ہے۔ اگر انسان اپنا وقت صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط کرتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی، 2023 جو ہمارے لیے آنے والا ہے، اس میں ہمیں دو باتوں کا اہتمام کرنا ہے، ماضی کا احتساب کرنا ہے اور آئندہ کی زندگی کا ہمیں پروگرام سیٹ کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔